السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب کا ماہ رمضان کا پہلا عشرہ بہت ہی اچھے طریقے سے گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ کروڑ بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان ہمارے لیے رحمتوں، برکتوں والا عطا فرمایا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ رمضان اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں عطا فرما کر ہم سب مسلمانوں پر اپنا احسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ماہ رمضان کا مہینہ تم لوگوں کے لیے رحمتیں لوٹنے، برکتیں لوٹنے اور میری عظمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نزول ہوتے ہوئے دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کریں۔ ہمیں زیادہ تر درود شریف کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اللہ نے خود فرمایا، اے مومنو، میں اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر عشرے کی ایک دعا مخصوص فرمائی کہ پہلا عشرہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تو بہت رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرے عشرے کی دعا فرمائی، استغفر اللہ رب من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، کہ اللہ تعالیٰ تو سب کے گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو سب سے بڑا ہے، تو رحیم و کریم ہے۔ میرے پروردگار نے ہر عشرے میں اپنی رحمت کا نزول کا بیان فرمایا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس رمضان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ گزاریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی حاصل کریں۔ آئیے آج ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے ماہ رمضان میں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ سنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ پڑھا ہوگا، زیادہ سے زیادہ رب الکریم کا ذکر بلند کیا ہوگا، اور اس کے صدقے سے میری آپ لوگوں سے التماس ہے کہ آپ لوگ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں، اور میری تمام ویڈیو کو اس طریقے سے سنیں کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی ہے جو قرآن پاک کی ہم ایک ایک لفظ کو بلند آواز میں ادا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم لهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
الشيء الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله ولا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم.